پہلے اسلامی تعلیمات کی طرف آتے ہیں تو یاد رکھیے دین کا دو ٹوک اعلان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے بس۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم، اس دین کے ساتھ جن لوگوں نے اختلاف کیا خصوصاً اہل کتاب، انہوں نے جہالت پر اختلاف نہیں کیا کہ وہ جاہل تھے، جہالت کی بنیاد پر اختلاف نہیں کیا، بلکہ علم ہو جانے کے بعد اختلاف کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ دین یہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس دین اسلام کے ساتھ اختلاف کیا۔ اور کیوں کیا؟ بغیم بینہم، بغض و عداوت کی وجہ سے کیا۔ دین صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ اس دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو قبول کبھی نہیں کریں گے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے رنگ کو قبول کر لو۔ رنگ کپڑوں پر چڑھ جائے سب کو دکھتا ہے، تو اسلام کا رنگ چڑھ جانا چاہیے جو سب کو دکھے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے تو اسلام چھلکتا جلکتا ٹپکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا احترام، جو اسلام کا احترام کرے گا وہ دیگر مذاہب کو احترام نہیں دے سکتا، برداشت کر سکتا، احترام نہیں دے سکتا۔ ایک احترام دوسرے کی بے حرمتی ہے۔ جو اسلام پر ایمان رکھے گا وہ دیگر مذاہب پر ایمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اسلام پر ایمان دیگر کا انکار ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اسلام کائنات کی آخری صداقت ہے، بس اس کے بعد کسی صداقت نے نہیں آنا۔ اسلام کائنات کی آخری صداقت ہے، اسی پہ ہمیں سرنڈر ہونا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم دنیا کے عالمی مالیاتی اداروں کو دیکھ کر اپنا دین تبدیل نہیں کر سکتے۔ بچے کے دین کے حوالے سے میں آپ کو بات کر لوں، صحیح بخاری میں تو امام بخاری نے باقاعدہ پورا ایک باب باندھا اس کے اوپر، باب اذا اسلم الصبی فمات هل يصلى علیہ وهل يعرض علی الصبی الاسلام۔ یہ باقاعدہ چیپٹر ہے، چیپٹر کا عنوان ہے صحیح بخاری میں، کہ ایک بچہ ایمان لے آتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ کیا بچے کو اسلام کی دعوت پیش کی جا سکتی ہے؟ اس چیپٹر کے عنوان کے بعد صحیح بخاری کے اندر حدیث، لگاتار احادیث آ رہی ہیں۔ امام بخاری نے باقاعدہ حدیثیں بیان کی۔ اللہ اکبر۔ ابن سیاد ایک یہودی تھا، اسی چیپٹر کے تحت حدیث ہے۔ ابن سیاد ایک یہودی بچہ تھا، نابالغ، وہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، باقاعدہ آپ نے جا کے ابن سیاد بچے کو اسلام کی تبلیغ کی، بچے کو نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک یہودی بچہ تھا، یہودی بچہ جو آپ کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسے کہا بیٹا اسلام قبول کر لو۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے باپ کی طرف اس طرح دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم نبی علیہ السلام کی کنیت تھی۔ آپ کے بیٹے قاسم جو فوت ہو گئے، اس نام پر آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، یہ سچ فرما رہے ہیں۔ بچے نے اسلام قبول کر لیا، اور اس حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے بھائی نابالغ بچے پر تو، نابالغ بچہ تو مرفوع القلم ہے، تو آگ سے بچا لیا کیسے؟ تو ایک جواب یہ دیا گیا ہے، چاہے نابالغ ہو لیکن اسلام سمجھنے کی حد تک عقل رکھتا ہو، پھر بھی اسلام قبول نہ کرے تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک جواب اس حقیر فقیر کا بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کا شکر اس کو آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لی، اسلام قبول کر لیا، تو یہ معال کے اعتبار سے کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتا، بالغ ہو جاتا، مر جاتا تو جہنم میں چلا جاتا۔ یہ اس فقیر کا چھوٹا سا ایک جواب بھی ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے،
حدیث پہ بات کرتے رہتے ہیں تو اس پہ بات آتی رہے گی۔ یہودی بچے کو آپ نے، جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ اسی طرح فقہا نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بچہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بچے کو مسلمان سمجھا جائے گا، نابالغ کو۔ باپ مسلمان ہو تو بچے مسلمان سمجھے جائیں گے، اگر باپ مسلمان نہیں ماں بھی مسلمان ہے تو ماں کے تابع بنا کر بچوں کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے! الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اگر ماں کو ماں سمجھ کر باپ ہی کی تابع بچوں کو کر دیا جائے تو اس کا مطلب اسلام مغلوب ہو گیا نا، ماں غالب آ گئی۔ کیا کہتے ہیں، اگر ماں مسلمان، اگر کیا کہتے ہیں ماں مسلمان ہے اور باپ مسلمان نہیں، چونکہ شجرہ نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے کہا جائے گا چونکہ اس باپ کے بیٹے وہ کافر ہے تو بچے بھی کافر سمجھے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب باپ کی وجہ سے بچوں کو کافر سمجھا گیا تو اسلام مغلوب ہو گیا نا۔ ماں مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو باپ کی وجہ سے اگر اسے کافر سمجھا جائے تو ماں تو مسلمان ہے، ماں کا خیال نہیں رکھا گیا، باپ کافر کا خیال رکھا گیا، اسلام مغلوب ہو گیا نا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ تو شجرہ نسب ثابت ہوتا ہے باپ سے، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ باپ کو دیکھ کر، نیری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کو دیکھ کر اگر شجرہ نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے تو پھر مذہب بھی باپ سے ثابت ہونا چاہیے۔ نہیں، خیر الابوین، باپ مسلمان ہے بچوں کو مسلمان سمجھا جائے گا، باپ مسلمان نہیں ماں مسلمان ہے تو بچوں کو مسلمان سمجھا جائے گا، کیونکہ اسلام غالب ہوتا ہے۔ خیر الابوین کتاب ہے، کتنی بڑی بات ہے، اسلام نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، یہاں تک ہے کہ ولد الزنا، جس کو ہماری زبان میں یہاں عام طور پر ناجائز بچہ کہا جاتا ہے، بچہ خود ناجائز تو نہیں ہوتا، ناجائز تعلقات کی بنا پر بچہ وجود میں آتا ہے نکاح کے بغیر۔ اب نکاح کے بغیر ناجائز تعلقات کی وجہ سے اگر ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے، ماں مسلمان ہے، باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں، ماں کی وجہ سے اس بچے کو مسلمان سمجھا جائے گا اگرچہ وہ ولد الزنا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من مولود یولد الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او یمجسانہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو بات یہ آ گئی کہ بچے کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے، لیکن کس بچے کو؟ یہ نہیں کہ وہ بالغ ہو جائے، نہ، عند التعقل، باقاعدہ عمدۃ القاری کے اندر یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ اسلام کو سمجھنے لگے تو اس کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے، بلوغت کی کوئی شرط نہیں، اسلام کو سمجھنے لگے۔ اب آپ سوال کریں گے اسلام اتنا بڑا نظام بچہ کیسے سمجھے؟ اسلام کی ایک ہی بنیاد ہے، سب سے بڑی، تین بنیادیں، توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں میں سے بھی سب سے بڑی بنیاد توحید ہے، اور جو جتنی بڑی بنیاد ہے وہ اتنی ہی آسان ہے سمجھنا، کیونکہ جو چیز حقیقت کے جتنی قریب ہوتی ہے اس کو سمجھنا اتنا ہی سہل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے علوم نقلیہ آسان ہے، علوم عقلیہ مشکل ہے۔ ہمارے ہاں سارا دماغ علوم عقلیہ پہ لگا دیتے ہیں، منطق، فلسفے، بیکار چیزوں کے اوپر، علوم نقلیہ کا وقت ہی نہیں ملتا، بس سیاہ ستہ کے ایک سال میں گردان کرتے ہیں۔ خیر یہ الگ سلگتا ہوا موضوع، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ جو چیز حقیقت کے جتنی قریب ہوتی ہے اتنی سہل ہوتی ہے۔ توحید تو ہے ہی حقیقت، تو توحید کو سب سے سہل رکھا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی توحید کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، بس اتنی سمجھ آ جائے اس کو اسلام کی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بلوغت شرط نہیں ہے، بچہ سمجھ جائے اس کو آپ اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں بس۔ تو یہاں تک تو یہ سوال حل ہو گیا کہ اسلام کی دعوت بچے کو بھی دی جا سکتی ہے، اور بچہ دعوت قبول کر لے تو وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ جب ولد الزنا کو مسلمان سمجھا جاتا ہے ماں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو پھر اور پیچھے کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے۔
اللہ اکبر۔ اور پھر کم سن صحابہ بہت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کم سنی میں اسلام قبول کیا انہوں نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ کم سن صحابہ کی تو پوری ایک لائن ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو شرط لگاتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا؟ تمہارے منہ پر اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار ہو، تمہیں شرم نہیں آئی بے غیرتو؟ اور جب یہ بات کی جاتی ہے، انتہائی صلح پسند قسم کے لوگ جن کو اسلام کی مزاج کا ہی پتہ نہیں، آ کے تبصرے کرنے لگتے ہیں، مولانا آپ کی یہی زبان ہے، دو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ پہلے تبصرے کرنے سے پہلے جا کے سمجھو اسلام کیا کہتا ہے، اصول جرح و تعدیل پڑھ لو، جو جس لیول کا ہے اسی لیول پر اس پہ تنقید ہوگی۔ پتہ ہی نہیں ہوتا آگے پیچھے کا، تبصرے کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔